إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو جبکہ اللہ عز و جل نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی تھی اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور شیطانی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ واضح ہو کہ بدر کا دن مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دن تھا۔ وہ تعداد میں کل 313 تھے، بے سر و سامان تھے اور جنگ کے ارادے سے نکلے نہ تھے۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ پانی پر دشمن نے پہلے سے قبضہ کر لیا تھا۔ غسل اور وضو کا تو ذکر ہی کیا ہے، پینے تک کو پانی نہیں تھا۔ پھر ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی طرف میدان میں ریت بہت زیادہ تھی جس میں پاؤں دھستے تھے۔ قدرتی بات تھی کہ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں شکست کا خطرہ پیدا ہوا اور شیطان نے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بارش ہو گئی جس سے مسلمانوں کی سب پریشانیاں دور ہو گئی اور سارے شیطانی وسوسے کافور ہو گئے۔ مسلمان نہا دھو کر صاف ستھرے اور چاق و چوبند ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی جس سے سارا خوف و ہراس جاتا رہا، دلوں کو اطمینان حاصل ہوا، ہمتیں بند گئی اور میدان میں قدم جم گئے۔ جیسا کہ پچھلے آیات بینات سے یہ علم ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین پر فتح و نصرت کے لیے ایک بہانہ تلاش فرمایا اور وہ میدان بدر تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیب سے مدد حاصل ہوئی۔ اور اسی ضمن میں فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے نعاس اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری فرما دی۔ نعاس کہتے ہیں اونگ کو، اطباء کا کہنا ہے، اہل اللہ کا کہنا ہے کہ اونگ دماغ میں ہوتی ہے، نیند دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا یا نیند کا آنا خدا کی رحمت ہوتی ہے اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذ یغشیکم النعاس، تمہاری تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی، امنۃ منہ، اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، امن آ جائے تمہارے دلوں میں، اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے۔ کہ جب میدان بدر کا نقشہ جمنے والا تھا تو وقت سے پہلے کفار و مشرکین جن کا سردار ابو جہل تھا 1000 یا اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں میدان بدر میں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جہاں جو ہے صاف زمین تھی وہاں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے اطراف و اکناف میں جو بھی کنواں تھا، پانی کی سہولت تھی، اس پر بھی اپنے پہرے دار بٹھا کر کے قبضہ جما لیا تھا۔ جب مسلمان میدان بدر میں پہنچے تو ان کے واسطے صاف و شفاف زمین کا کوئی جو ہے ذریعہ نہ تھا، بلکہ ان دوسری طرف پہاڑیاں تھے جہاں پر جو زمین کھلی بچی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، ریتی ایسی کہ پیر دھستے تھے، اس کے اندر ریتی میں پیر دھستے ہیں تو پیر دھستے تھے،
ایک تو سفر اور دوسرا یہاں پر آ کر کے دیکھتے ہیں سخت چلچلاتی دھوپ ہے اور جو ہے آپ کا میدان ریتیلا میدان ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. تو یہ سارا منظر دیکھ کر کے دل میں یہ بات آنا ضروری ہے کہ بھئی ہم کیسے کہ سادہ سیدھا چلتے ہیں تو پیر زمین میں جا رہے ہیں، دشمن سے کیا لڑیں گے؟ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں، دشمن سے کیا لڑیں گے؟ تو اسی اثنا میں شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہائے ہائے بڑے اللہ والے بنتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ کہتے ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد فرمائے گا. یہ دیکھو کیسی مدد ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لڑنے کے لیے میدان استوار نہیں ہے. ذرا دیکھو تو صحیح کیسے تم خدا کے ماننے والے ہو، خدا تمہاری کیسی مدد فرمائے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح. ارے نہانا تو دور کی بات ہے، دھونا تو دور کی بات ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کہاں سے کرو گے؟ تیمم سے نماز کا کام چلا رہے ہو. بڑے آئے جیتنے والے، بڑے آئے فتح حاصل کرنے والے، پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤ گے، پانی نہیں ملے گا، کیا لڑ سکو گے؟ یہ خیالات، یہ وساوس شیطان ڈالنے لگا. بہت ساری ایمان والے ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے. کبھی آپ اچانک کسی حادثے کا یا پھر کسی ایک ایکسیڈنٹ کا اگر آپ شکار ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے دل اور دماغ سے پوچھیے کہ کتنا ٹینشن ہوتا ہے. نہیں ہوا ہے، اللہ حفاظت کرے، مگر اچانک جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا پھر پہنچنے کے بعد منظرنامہ بدل جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں آدمی کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں اور حد سے زیادہ تھکان محسوس کرتا ہے. یہ پریکٹیکل ہے، کبھی آپ کے ساتھ ہوا تو اندازہ ہوگا. حد سے زیادہ تھکان محسوس کرتا ہے. تو ایک تو دماغی تھکان، دوسرا سعودی عرب کی دھوپ، تیسرا ریتیلا میدان، چوتھا پانی نہیں ہے، سہولت کے کوئی آثار نہیں ہے. مینٹلی طور پر آدمی کتنا ڈپریشن میں جائے گا؟ جتنے ہیں سب کے سب ڈپریشن. کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہم کیسے فتح حاصل کریں گے؟ اللہ ہماری کیسے مدد فرمائے گا؟ یہی فکر میں ہے، یہی سوچ میں ہے. ادھر کفار و مشرکین مست ہیں کہ بھئی صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا، ایک ایک کو مزہ چکائیں گے، ایک ایک کا حساب لیں گے، ایک ایک کو کاٹ کے جو ہے ٹکڑے کر کے ڈال دیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں، بڑے جوش میں. اور ادھر ایمان والے، نہ ان کے پاس تیر ہے ڈھنگ سے، نہ تلوار ہے، نہ سواری ہے، نہ کچھ ہے، نہ ٹھہرنے کے لیے زمین ہے، اپنا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. پلیٹ فارم ہے بھی تو ایسا جس کا کوئی بیس معلوم نہیں ہو تو پیر دھستے چلے آتے ہیں. ایسی صورتحال میں اچانک بادل چھا جاتا ہے اور ایسی بارش برستی ہے، ایسی بارش برستی ہے کہ ذرا سوچئے کہ راویان محترم کا بیان ہے. ایک راوی نہیں بلکہ کسی بھی مفسر کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا، کسی بھی مورخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، پتا چلے گا کہ سب کا یہی کہنا ہے کہ بارش ایسی ہوئی کہ جس زمین میں یہ لوگ پیر رکھ رہے تھے، پیر دھس رہے تھے، پانی اتنا برسا کہ جو پوری ریتی سخت مٹی کی طرح، سیمنٹ کی طرح جم گئی. اتنا بارش ہوا ہے، اتنا بارش ہوا ہے. کوئی میری بات سمجھنے آپ کو دقت ہو رہی تو اور ذرا آسانی سے سمجھا دو. پہلے جب گھر بناتے تھے پایا مضبوط کرنے کے لیے مٹی اور ریتی ملا کر کے ڈالتے، اس میں پانی چھوڑتے. مستری لوگ میری بات سمجھ سکتے ہیں. وہ پانی جب چھوڑا جاتا ہے تو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سیدھا جا کر کے جم جائے، ہماری زمین مضبوط ہو جائے تو مکان اچھے سے بنائیں گے. تو ریتیلی زمین پر جب پانی پڑتا ہے، کثرت سے پانی جب پڑتا ہے تو وہ ریتی کا جو بربرا ہوتا ہے جم جاتا ہے، اور جب جم جائے تو جمنے کے بعد بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنا جمع، اتنا بہا کہ جو ہے جتنے وہاں پر مسلمان موجود تھے سب نے کیا کیا کہ اتنا بارش آیا کہ جو ریتی جم گئی، اس کے بعد پانی جو بہنے لگا ادھر جو ہے پانی کے جیسا حوض بنا کے ورتی چشمے کے جیسا راستہ بنا لے کر کے پانی جمع کر لیا. پانی سیف بھی ہو گیا، زمین مضبوط بھی ہو گئی. ادھر زمین مضبوط ہو گئی، ادھر پانی جم گیا. ادھر کیا ہوا؟ جن کی زمین سیدھی سادی اور اچھی زمین تھی، لائق زمین تھی، جنگ لڑنے کے لائق زمین تھی، اب اس پر جو پانی پڑا
اتنا پانی پڑا کہ جو بہنے کے لاحق پانی بہا تو زمین نرم ہو جاتی. نرم ہونے کے بعد کیا ہوتا؟ کیچڑ والی ہو جاتی. کیچڑ ایسا ریگڑ کے زمین میں بارش کے دنوں میں چل کے دیکھو پتا چلتا. مسارا میں چلے تو اندازہ نہیں ہوتا. تو پانی اتنا جمع ہو گیا کہ جو پانی میں پیر رکھتے ہیں تو پورے طریقے سے پیر ان کے اندر جیسے ریتی میں دھس رہے تھے ان کے پانی میں دھسنے لگے. اتنا بارش ہوا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جب تو جو ہے سینٹی میٹر کا دور نہیں تھا, کتنے سینٹی میٹر بارش ہوئی بتانے کے لیے کسی مفسر کا بیان نہیں تو میں نے بول رہا ہوں. اگر ہوتا تو حوالہ دے دیتا آپ کو. اتنی بارش ہوئی, شاندار بارش ہو گئی. اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ آج بھی سعودیوں کا مزاج ہے, وہاں پر دو موسم چلتے. ایک موسم کا نام ہے سرما, ایک موسم کا نام ہے گرما. بارش نہیں آتی, بارش آئی ہوئی بولے تو بچے بڑے سب مل کے باہر نکلتے نہاتے. بھائی ہمارے پاس کیا ہے, پہلے بارش میں نہا بھی بیماریاں جاتے ہوئے خول ہے, پھر یہاں بیٹھ کے بول رہے بول کے پھر الگ نہیں سمجھ میں. سب بولتے ہیں اسٹیٹمنٹ ہے ایسا, پہلے بارش میں نہاتے ہوئے. مگر وہاں تو جب بھی بارش آئے سب مل کے باہر نکل جاتے. مطلب اتنی خوشی ہوتی, خدا کی رحمت سے اتنی خوشی ملتی, اتنا خوش ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی جو وہی معاملہ ہوا کہ جتنے تھے سب کے سب پانی نہا لی بارش میں نہا بھی لیے, پانی جما بھی لیے, زمین جم بھی گئی. اب جو ہے خوب تھکان کے بعد پانی نہاتا ہے تو آدمی کو کیا ہوتا؟ نیند آتی. اذ یغشیکم النعاس, اونگ آنا, نیند آنا لازمی ہے. اور ایک بات ہے آپ کو, آدمی کی جتنی بھی تھکان ہو اس کو اگر تھوڑی سی نیند مل جاتی ہے, تھوڑا سا آرام مل جائے تو ریفریش ہو جاتا. ڈرائیونگ کرنے والے ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہو, مطلب جو نیند آپ کو اونگ ستانے لگے تو فوراً گاڑی رکائیے, تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیے. تھوڑا اگر آپ آرام کر لیے تو پھر فریش ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوگی, اونگ تاری ہو گئی, نیند ہو گئی, ایسی نیند ہو گئی, ایسی اونگ آ گئی کہ بارش کے برسنے کے بعد, بھیگنے کے بعد, نہانے کے بعد, کہ جب اٹھے صبح میں حشاش بشاش ہو کر کے ایک دم فریش, ایک نئی انرجی لے کر کے اٹھے. اب بولے کہ آؤ کون ہے میدان میں ہم سے لڑنے کے. آئے پورا نقشہ بدل گیا. ادھر کا میدان پورا کیچڑ والا, ادھر پورا جمع ہوا. ادھر پانی تو پہلے سے تھا مگر یہاں پر پانی بھی آ گیا. یہ تھکے ہوئے تھے, ان کو آرام مل گیا. وہ رات بھر جو ہے کیچڑ کے فکر میں ادھر صاف کریں, ادھر مٹی ڈالیں, ادھر ریتی ڈالیں, اسی میں جو ہے پوری ان کی تھکان باقی رہ گئی. یہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت کہ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو جہاں پر کوئی آس نہیں, کوئی امید نہیں, مگر توکل اس کی ذات پر ہوتا ہے تو اللہ مدد کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو مدد ایسے کی جاتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نارے نمرود میں کیا تھا. کہا تھا کس کو آگ کو کہا تھا, یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. ویسے ہی یہاں میدان میں فرمایا. اہل تصوف کا قول ہے, بھی تصوف والوں کی کتابوں میں ڈھونڈنا, اہل تصوف کا قول ہے. اہل تصوف کا قول کیا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے ابراہیم کے لیے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, وہاں پر جیسے کن کا حکم دے کر کے کہا گیا آگ ٹھنڈی ہو جا, ویسے ہی یہاں پر کہا اللہ پاک نے کہ اے بارش کن ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ, تو ٹھنڈی ہو جا, امانت بن جا, سکون بن جا. کس کے لیے؟ برس جا زمین پر, ایسا برس کہ جو ہے لوگوں کو پانی بھی ملے اور جہاں پر زمین استوار نہیں ہے وہ استوار بھی ہو جائے, اور پھر وہ آرام سے میدان میں اترنے کے قابل ہو جائے. تو بارش کو جیسے وہاں آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا, یہاں پانی کو برسنے کا حکم دیا. تو یہ بات ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ, کیا فرمایا کہ پانی برسایا تھا, اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے, اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے. پانی پاک کرتا ہے, ناپاکی کو دور کرتا ہے. اچھا, جس کو شکایت ہے, اس بات کی شکایت کہ جنہیں بار بار احتلام ہوتا ہے, مگر مسئلے مسائل کی تو اب بحث نہیں ہے, میں سیدھا سادہ کہہ رہا ہوں. پھر اس میں جو ہے اس کی شاخیں نکلتی ہیں, مزی ہے, ودی ہے, منی ہے.
بہرحال جس کو احتلام، کثرت احتلام کی شکایت ہے، کثرت احتلام کی جس کو شکایت ہے، یہ بھی اہل اللہ کا قول ہے کہ جو کوئی بندہ مومن جو ہے اپنے سینے پر نام عمر کو لکھتا ہے اور پھر سوتا ہے، بعض اہل اللہ کا قول ہے کہ بھئی ناف پر لکھے، بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ سینے پر لکھے، اس لیے لکھے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس راہ سے عمر کا گزر ہوتا ہے وہاں پر شیطان نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی جس سینے پر نام عمر لکھا جاتا ہے وہ سینہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کا کثرت احتلام جو کہ مرد کا جو ہے جوہر ہے، یہ وہ جوہر ہے جو لا قیمت ہے اور جس کا نقصان مردانگی کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ پاک نے وہاں پر بارش برسایا، وہاں پر بارش برسایا، پانی برسایا پاک کرنے کے لیے، تو نام عمر بھی ہے آپ کو جو ناپاکی سے بھی بچاتا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ جب صبح ہوئی تو دل مضبوط ہوئے، آرام مل گیا، دل کو سکون ہو گیا، ہمت آ گئی کہ پانی بھی ہے، میدان بھی ہے، آرام بھی ہو گیا، اب ہم تیار بھی ہے، تو میدان میں اپنے قدموں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے میدان میں اترنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔